ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آغا صاحب کا جو کردار ہے وہ ایک سفیر حسین کا کردار ہے، اگر اس کو ہم فکر کے طور پر دیکھیں۔ مثلا جس وقت امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ میں روانہ کیا اور اپنے سفیر کے طور پر ان کو منتخب کیا، تو ان کے ذمہ 2 مصولتیں لگیں۔ ان کو فرمایا کہ کوفہ میں جاتے ہی تمام لوگوں کو آل امیہ سے دور کرنا ہے، یعنی طاغوتی نظاموں سے دور کرنا ہے، اور ان کو ہماری امامت کی طرف بلانا ہے۔ یعنی یہ 2 امور وہ ہیں جو کسی بھی سرزمین پر جو شخص بھی انجام دے گا وہ سفیر حسین قرار پائے گا۔ اور یہ بات تو مسلم ہے، ہر شخص ہماری تحریک سے مربوط ہو یا اور سلسلوں سے ہو، ہر شخص یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے شیعہ کو طاغوتیت سے دور کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کسی نے امامت کا پرچم بلند کیا ہے اور امامت کے نظام کی طرف دعوت دی ہے اور دعوت دے رہے ہیں تو وہ ایک شخص ہے۔ لہٰذا ہم پروفیشنل جوان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ نظریہ ہماری روح کے اندر پیوستہ ہے کہ پاکستان کے اندر استاد محترم کی حیثیت ایک سفیر حسین کی حیثیت ہے، پاکستان کے اندر استاد محترم کی حیثیت مسلم زماں کی حیثیت ہے۔ اور ہم یہ جوان عہد کرتے ہیں آج، اور یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں گے کہ ہم اپنی سرزمین پر مسلم زماں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سرزمین پاکستان کو سرزمین کوفہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ نہیں دیں گے کہ جب آغا صاحب امامت کا پرچم بلند کریں تو ہم اتنے بڑے بڑے اجتماع تو کریں، جس طرح حضرت مسلم کے پیچھے 18,000 لوگ جمع ہوئے، لیکن جب مشکل وقت ہے تو ہم اپنے وقت کے مسلم کو تنہا چھوڑ دیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے، بلکہ لہٰذا آج ہم یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں گے کہ چونکہ یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، یہ خطابت نہیں ہے اور مقرری نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ صرف میرا عقیدہ بلکہ تمام جوان جو کہ اس فکر کو سمجھ چکے ہیں ان کو اس بات پر اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے اور یہ فکر ان کی روح میں پیوستہ ہے کہ ہم پاکستان میں آغا صاحب کو ایک محض عالم دین کے طور پر نہیں مانتے، محض ایک استاد کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ امام حسین کا حقیقی سفیر مانتے ہیں، ان کو مسلم زماں مانتے ہیں۔ اور جس طرح کوفیوں پر واجب تھا کہ حضرت مسلم کی اطاعت کریں، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ پاکستان کے اندر استاد محترم کی ہم اطاعت کریں۔ لہٰذا ایک اور کمی جو مجھے ہمیشہ جہاں محسوس ہوتی ہے اس کا اظہار کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر آپ عالمی تشریحوں میں دیکھیں تو چونکہ عالمی سطح پر پرچم ولایت مقام معظم رہبری سید خامنئی نے بلند کیا ہے، لہٰذا جہاں پر بھی لبیک خامنئی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں پر اس خطے کے اندر جو شخصیت اس علم کو اٹھایا ہوتا ہے اس کو بھی لبیک کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ لبنان میں دیکھیں تو جہاں آپ کو لبیک خامنئی کی صدا ملتی ہے اس کے فوراً بعد آپ کو لبیک نصر اللہ کی صدا ملتی ہے، اور اگر آپ لبیک نصر اللہ نہ کہیں تو لبیک خامنئی کا نعرہ بھی بے معنی معنی بن جائے گا۔ مثلا جیسے ابھی آپ نے شعار لگایا لبیک یا حسین، اب امام حسین نے یہاں آ کے تو آپ کو حکم نہیں دینا، اب یہاں پر تو عالمی سطح پر اس وقت ان کی نمائندگی مقام معظم رہبری کر رہے ہیں، اگر ہم لبیک خامنئی نہیں کہیں گے تو وہ لبیک یا حسین کا نعرہ عملی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آخری بات، اور جب تک پاکستان میں ہم استاد محترم کو لبیک نہیں کہیں گے لبیک خامنئی کی کوئی عملی شکل نہیں بنے گی، کیونکہ امام خامنئی کا تفکر، ان کا ویژن، ان کے مطابق احکام یہاں سے وہ شخصیت ہمیں پہنچائیں گے جس نے اس سرزمین پر پرچم ولایت بلند کیا ہو، جو اس سرزمین کے طاغوتوں کے خلاف نہ برآزما وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہ کریں تو پھر لبیک خامنئی ایک نعرہ رہے گا، اس کی عملی شکل نہیں رہے گی۔ لہٰذا اب میں استاد محترم کا نعرہ لگاؤں گا اور آپ سب لبیک ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ جو کہ بطور عہد ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم کی ذات پر ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے اجلاس ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے اعلامی ہیں جن کے اندر استاد محترم پر جو تنقید کی جا رہی ہے یا جو پیغامات ان کے اندر دیے جا رہے ہیں آپ سب آشنا ہیں۔ اندرونی طور پر بھی تیر ہیں جو استاد محترم کی ذات پر آ رہے ہیں، بیرونی طور پر بھی تیر ہیں، اور ایک ہر طرف سے ایک محاصرہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ایران کے اندر جو انقلابی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر سب سے مظلوم ہستی امام خامنئی ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ رہبریت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن خود ایران کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ مظلوم ترین ہستی ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں شاید آپ کو سب سے مظلوم ترین ہستی استاد محترم کی نظر آئے گی کہ اندر سے بھی اتنے تیر ان پر برس رہے ہیں، اندر سے بھی اتنی چالیں ہیں، اور بیرونی سارا محاذ آپ دیکھیں متفق ہو چکا ہے استاد محترم کے خلاف۔ لہٰذا استاد محترم کا دست و بازو ہم ہیں، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آنے والے تمام تیروں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تمام محاذوں پر ہم نے لڑنا ہے۔
उस्ताद मोहतरम का दिफा करना है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है, और ये परचम विलायत जो उस्ताद मोहतरम ने उठाया है, इस परचम को सरनिगू नहीं होने देना, बल्कि इस परचम को हमेशा सर बुलंद रखना है। इस अहद के साथ तमाम दोस्त मिलकर ये नारा लगाएं, लब्बैक सैयद जवाद।